بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا تھا. اس حدیث میں ہمیں کچھ علمی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو اس حدیث میں اسلام کی بنیاد کو بیان کیا گیا ہے. حضرت جبریل آئے، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر. حضرت جبریل یہاں طالب علم کی صورت میں آئے تھے. حضرت جبریل یہاں طالب علم کی صورت میں آئے تھے. حقیقت میں طالب علم نہیں تھے بلکہ معلم تھے، لیکن طالب علم کی صورت میں آئے ہیں. تو شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اللہ نے آپ کو جو لباس دیا حضرت جبریل کو، وہ انتہائی سفید کپڑے اور سر کے بال انتہائی سیاہ. اس میں کیا حکمت ہے؟ ظاہر ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو انتہائی سفید کپڑوں میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. نمبر ایک سادگی، نمبر دو صفائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں نکلا ہو اسے دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم پکڑنا ہے. نمبر ایک سادگی، نمبر دو صفائی. اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. جتنے بھی آپ کو بڑے علماء ملیں گے نا جنہوں نے دین کے کوئی علمی کام کیا، ان کی طبیعت میں سلیقہ اور صفائی آپ کو بہت ملے گی. تو یہ جو فیشنیبل قسم کے طلبہ ہوتے ہیں نا، کڑھائیاں، کرتے اور ہر وقت نوک پلک درست کرنا، شیشے کے سامنے بیٹھے رہنا، یہ علم حاصل یہ نہیں کر سکتے. یہ کسی فلم میں اچھے ایکٹر بن سکتے ہیں، گلوکار اچھے بن سکتے ہیں، یہ عالم اچھے نہیں بن سکتے. یہ دنیا کا بھی ہے، دنیا کے علم میں بھی یہی ہے. اچھا ڈاکٹر نہیں بنے گا ایسا آدمی، اچھا سائنٹسٹ نہیں بنے گا جو ہر وقت کپڑوں میں ہی لگا رہے. اور میلے کچیلے لوگ بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے، علم حاصل نہیں کر سکتے. سفید کپڑوں پہ اتنا سا داغ بھی نظر آتا ہے. تو شدید بیاض الثیاب کا مطلب ذرہ برابر بھی داغ کا نشان نہیں تھا. انتہائی سادگی کے ساتھ انتہائی صفائی. اور شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال. یہ جوانی کی طرف اشارہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی عمر جوانی ہے. سفید بالوں کے بعد انسان معلم تو بن سکتا ہے، متعلم نہیں. سیکھنے کی عمر گئی. ہاں پڑھنا تو موت تک چاہیے، انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن جو اصل سیکھنے کی عمر ہے وہ کون سی ہے؟ جوانی. جب بالکل بغیر کسی کلر کے آپ کے بال مکمل سے آؤں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ جو حدیث جبریل ہے نا، اس میں بہت ساری پوائنٹ کی چیزیں ہیں. آگے حدیث میں آتا ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. جبریل آئے اور دو زانوں نبی کے سامنے بیٹھ گئے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کے لیے اصل ہیئت علم حاصل کرنے کی دو زانوں. اس میں ادب زیادہ ہے، جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں دو زانوں. لیکن آج کل کمروں کے بڑے مسئلے ہیں، کمریں ٹوٹی ہوئی ہیں طلباء کی، اس لیے اجازت دی جاتی ہے جیسے چاہو بیٹھ کے پڑھ لو. دو زانوں کے چکر میں مجھے یاد ہے میں 2.5 گھنٹے بھی میں نے بیان کیے دو زانوں بیٹھ کے. جب میرا مسجد میں بیان ہوتا تھا نا، میں اس وقت شدید سواد الشعر تھا، تو میرا جو بیان ہوتا تھا نا وہ اتحیات میں ہم جیسے بیٹھتے ہیں ایسے ہوتا تھا، اور 2 گھنٹے بھی بیان ہوا ہے. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار اتنی دیر آپ اس پوزیشن میں بغیر ٹیک لگائے اتحیات کی صورت میں بیٹھ کر کیسے بیان کر. عادت تھی. اب اگر بیٹھیں دو زانوں اتنی دیر تو ٹانگ سو جاتی ہے. یہ پرابلم ہے. پاؤں کیا ہوتا ہے؟ سو جاتا ہے. خیر، ہمیں یاد نہیں پڑتا ہم نے طالب علمی کے زمانے میں کبھی ٹیک لگا کے کسی استاذ کا کوئی سبق کبھی سنا، اس کا تصور نہیں تھا. آج طلبہ ٹیک لگا رہے ہوتے ہیں. خیر ہمارے یہاں میجورٹی اب بھی ٹیک نہیں لگاتی، لیکن اگر طلبہ لگانا شروع کر دیں تو ان کو روکنا چاہیے. بیان میں بھی عوام جب ٹیک لگا کے بیان سنتی اثر نہیں ہوتا، سمجھتے ہو. لیکن کمر کے آج کل بڑے مسائل ہیں موبائل کی وجہ سے. خیر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے کیسے؟ دو زانوں بیٹھ کر. جبریل نے یہاں دو الگ الگ سوال پوچھے، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اور ایمان میں کوئی بیسک فرق ہے. کیا خیال ہے؟ تبھی اسلام کو الگ ڈیفائن کیا اور ایمان کو الگ ڈیفائن کیا. یہ بڑی بحث ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں. دیکھو، اسلام اور ایمان جب
اکٹھے استعمال ہوں گے تو ان دونوں کا الگ الگ معنی ہے، ورنہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی شریعت کی جو اصطلاح ہے اس میں اسلام میں اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، لغوی اعتبار سے فرق ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کبھی کچھ الفاظ لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے، کبھی کچھ الفاظ اصطلاحی معنی میں. قرآن میں بھی حدیث میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو جہاں قرآن میں آمنو آیا ہے اس کا مطلب اسلمو ہی ہے، جہاں اسلمو آیا ہے اس کا مطلب آمنو ہی ہے. لیکن جہاں یہ لفظ عطف کے ساتھ آیا تو عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، وہاں پھر ہم اس کے معنی الگ الگ لیں گے. تو وہاں پھر لغوی معنی مراد لیں گے. لغوی معنی میں ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے. ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ قلبی اعمال سے. آ جائیں. اور اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اسلم تسلم، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، سپرد کر دو، تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ محفوظ. تو پریکٹیکلی جب کوئی شخص اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دے عملاً تو اس کو ہم کہتے ہیں مسلم ہے یہ. اور اپنا صرف عقیدہ صحیح کر دے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو؟ جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ سمجھتے ہو؟ لیکن جب ہم ویسے ہی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو مومن مسلم ایک ہی ہے. اب آپ دیکھو روافضی نہیں ہے، شیعہ لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومن بھائی مومن بھائی. حالانکہ قرآن نے جو ہمارا نام رکھا ہے مسلم رکھا ہے، مومن نہیں رکھا. یعنی بطور علم کے قرآن کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلم کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اب شیعہ حضرات کو دھوکہ کہاں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ سورہ حجرات کی آخری آیتوں سے ان کو دھوکہ ہوا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی آپ ان سے کہہ دیں تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو انہوں نے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسلام تو منافق بھی لا سکتا ہے لیکن مومن وہ منافق نہیں ہو. مسلم منافق ہو سکتا ہے، یہ شیعوں کی تقریر کر رہا ہوں میں. کیونکہ دیہاتیوں میں جو منافق تھے وہ کہتے تھے اسلمنا، وہ کہتے تھے آمنا. تو قرآن نے کہا یہ مت کہو آمنا، یہ کہو اسلمنا. اسلم یسلم اسلامن سے جو بنے گا وہ مسلم بنے گا نا. تو گویا منافق کا اطلاق مسلم پر بھی ہوتا ہے، لیکن جو صحیح مومن ہو تو قرآن اس کو مومن کہہ رہا ہے، مسلم نہیں کہہ رہا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے جو مومن ہے نا، مومن ان کا نام مومن نہیں رکھا، بطور علم کے جو ان کا نام تجویز کیا ہے ہوا سماکم المسلمین، وہ کیا رکھا ہے؟ مسلم. اور آج تک امت کا اجماع ہے کہ دوسرے مذاہب سے فرق کرنے کے لیے اہل اسلام کو مسلم کہا جائے گا. مومن ان کی ایک وصف ہے، ان کی ایک صفت ہے، لیکن علم کیا ہے؟ مسلم. جیسے اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ، اور صفاتی نام رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. تو ہمارے صفاتی نام میں مومن بھی ہیں ہم، لیکن جو ہمارا عالمی نام اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ مسلم. اسلام سے نکلا ہے. ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو جو اسلام لائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ مسلم. رہا یہ والی جو آیت ہے جس میں آتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یوں نہ کہا کرو ایمان لے آئے، بلکہ کہو اسلمنا. تو یہاں اسلام کے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، لغوی معنی مراد ہے. لغت میں اسلام کا معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اور ایمان کے بھی لغوی معنی مراد ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے، دیہاتی کہتے ہیں جو ان میں منافق تھے یا کمزور ایمان کے تھے، وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے. تو ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو، اسلمنا یوں کہا کرو ہم نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کیا ہوا ہے، حقیقت میں ہم مسلم نہیں ہیں یا مومن نہیں ہیں. اسلام کا معنی ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو حوالے کر، تم ظاہری. یہاں لغوی معنی کی دلیل یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں لفظ ایک ہی جملے میں استعمال ہو رہے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ جب دو مختلف لفظ ایک ہی سینٹنس میں استعمال ہوں تو دنیا میں ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ پھر ان دونوں سے الگ الگ معنی مراد لینا پڑتے ہیں آپ کو، ورنہ تکرار لازم آتا ہے، غیر مفید تکرار. تو یہاں قرینہ ہے کہ قرآن نے ایک ہی آیت میں اسلام اور ایمان کا تذکرہ کیا، تو اگر ایمان سے مراد اسلام اور اسلام سے مراد ایمان ہو تو غیر ضروری تکرار لازم آئے گی.
تو یہاں ہم اس سے لغوی معنی مراد لیں گے تاکہ آیت کا معنی درست ہو جائے. لیکن جہاں ایسا نہیں ہے وہاں اسلام ہی ایمان ہے اور ایمان ہی کیا ہے؟ اسلام ہے. جس کو مومن کہا جا رہا ہے وہی مسلم بھی ہے, جس کو مسلم کہا جا رہا ہے وہی مومن بھی. اب کہیں کیا؟ تو قرآن کہہ رہے ہیں سماکم المسلمین, اس نے نام کیا رکھا ہے تمہارا؟ مسلم رکھا ہے. وہ اسلام سے نکلا. مذہب کا نام ہمارا کیا؟ اسلام ہے. تو وہ مسلم ہی کہلائے گا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, اس کے لیے کھوپڑی چاہیے ایک عدد ایسی باتیں سمجھنے کے لیے. تو یہاں بھی حدیث میں اسلام اور ایمان کو الگ الگ ڈیفائن کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم یہاں بھی ایمان سے مراد وہ اعمال جن کا عقیدے سے تعلق ہے, اور اسلام سے مراد وہ اعمال جن کا عمل سے تعلق ہے. سمجھتے ہو؟ اس لیے جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں الگ پوچھا, ایمان کے بارے میں الگ پوچھا. تو جب الگ الگ جملوں میں یا ایک ہی کلام میں ایک ہی جملے میں ایمان اور اسلام دونوں لفظ استعمال ہوں گے تو پھر دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا. لیکن جب نارملی آپ استعمال کریں گے تو اسلام ایمان سے الگ چیز نہیں ہے, بلکہ ایمان اسلام کا ایک جزو ہے. گویا کہ اسلام جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک اس کا پہلا جز ایمان اور پھر دوسرا جز اعمال. سمجھتے ہو؟ ایک اور دلیل اس کی قرآن میں آتا ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, بے شک مومن مرد مومن عورتیں, مسلم مرد مسلم عورتیں, ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اب یہاں بھی ایمان اور اسلام ایک ہی جملے میں استعمال ہو رہے ہیں تو دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا. سمجھتے ہو کیا معنی ہوگا؟ انما المؤمنین والمؤمنات سے مراد عقیدہ صحیح کرنے والے مرد اور عقیدہ صحیح کرنے والی عورتیں. اصطلاحی ایمان مراد ہے نا, یعنی اصطلاح سے مراد اسلام جس کو ایمان کہتے ہیں. اور المسلمین سے مراد پریکٹیکلی مسلم, عملی مسلم مرد اور عملی مسلم. تبھی حکیم الامہ کے جو ترجمہ ہوتا ہے نا بیان القرآن میں بڑا خاندانی ہوتا ہے یار. بیان القرآن کا ترجمہ سے بہتر میں نے ترجمہ اب تک نہیں دیکھا کہیں. انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ایمان لانے والے مرد, ایمان لانے والی عورتیں, اور اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں. اس ترجمے میں یہ معنی کہ عملاً کام کرنا ایک الگ چیز ہے, یعنی اسلامی حکام پر عمل کرنے والے مرد. اب ایک عام آدمی کہے گا یہ پتہ نہیں انہوں نے ترجمہ کہاں سے نکالا, تو یہ اس کی بیس یہی ہے. سمجھتا ہے بات کو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آج نیند نہیں آ رہی آپ کو؟ اب سبق کا ٹائم ہے, اس میں تو سونا چاہیے انسان کو یار. نہیں تو نیند کی گولی کھائیں, یہ تو بیماری لگ رہی ہے مجھے. سبق کے دوران آپ سو نہیں رہے یار, یہ تو مجھے بیماری لگ رہی ہے نا. چند دن نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی آپ کو, اس کے بعد پھر نیچر پہ آ جائیں گے. نہیں آپ ایسا کریں, ڈاکٹروں سے میں نے سنا ہے کہ 1-1.5 ہفتہ اگر نیند کی گولی کھائی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو عادت ڈالنے کے لیے نا آپ سبق کے دوران ایک گولی لے لیا کریں, کیونکہ عادت جو آپ کی خراب ہو رہی ہے نا اب یہ صحیح ہو جائے گی پھر ہیں. ہاں وہ تو بیماری ہے یار, یہ تو سبق کے دوران نیند نہیں آ رہی آج ان کو. اچھا بھائی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام, اسلام کیا؟ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, گواہی دو. تو گواہی دینا بھی زبان کا ایک عمل ہے نا, تو عمل کیا ہے کہ آپ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ, اسلام کے 4 ارکان, توحید کے علاوہ 4 ارکان. تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ, یہ جو نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ ہے اس ترتیب میں یہی ہے. لوگ اکثر یوں تذکرہ کرتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ, یا نماز روزہ زکوٰۃ حج. عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ حدیث سنائی, کسی نے نماز کے بعد حج یا روزے کا ذکر کر دیا تو آپ نے اس کی کریکشن کروائی کہ نماز کے بعد کیا ہوگا؟ زکوٰۃ, کیونکہ قرآن میں ہمیشہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے اور حدیث میں بھی ہمیشہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے. تو ان کو قرینتان کہا جاتا ہے, 2 سہیلیاں. یہ اب اس میں حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ نماز اور زکوٰۃ ساتھ ہو. بڑی حکمت یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے چاہنے والے ہوتے ہیں نا تو 2 قسم کی قربانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی اس سے محبت کرتے ہیں. ایک بدنی قربانی اور ایک مالی قربانی. آپ ابا کی خدمت گزار ہیں, پاؤں دباتے ہیں, سر دباتے ہیں, ابا پیسے مانگتے ہیں آپ دیتے نہیں ہو, بولا پیسے ویسے نہیں دوں گا میں, اس میں آپ سمجھے جاؤ گے خدمت گزار نہیں. ایک ہے آپ سخاوت ہیں, ابا پہ خوب مال خرچ کرتے ہیں, ابا کہتے ہیں یار آج میرے پاؤں دبا دے, آج مجھے پانی پلا دے, تو آپ کہتے ہیں ابا میں آپ کے لیے خادم رکھ لوں گا جو آپ کو پاؤں دبائے گا اور اس کو پیسے دے دیا کروں گا, پیسے جتنے چاہیے لے لو, پاؤں میرے دبانے. ابا کو پھر بھی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو نماز سے اشارہ ہے بدنی عبادت کی طرف, زکوٰۃ سے اشارہ ہے
مالی. تو جو اللہ سے حقیقی محبت کرنے والے لوگ ہیں مال بھی روکھڑا بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے اور جسم کو اپنے تھکاتے بھی ہیں. تو اس لیے نماز زکوٰۃ میں یہ بہت بڑی مناسبت ہے. کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں, اور وہ سخی جو سردا نہ کرتا وہ اللہ کے سامنے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں. خرچ کرنے والے بھی آپ کو بہت ملیں گے لیکن سست ہوں گے وہ. تو اس لیے یہ بڑی حکمت ہے اس میں. نماز کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ, سوائے 2 مقام پہ قرآن میں. اس کے علاوہ پھر بہت لمبی تقریر ہو جائے گی, سبق سے ہٹ جائیں گے ہم لوگ. اچھا میرے بھائی, وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رمضان, اور رمضان کے روزے رکھیں. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اگر استطاعت ہو تو حج کرے آدمی. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه, ہم نے کہا عجیب بات ہے, خود ہی سوال بھی پوچھ دینے تے خود ہی تصدیق بھی کر دینے. یہ اسلام کے 5 ارکان ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو اور بہت سارے احکام ہیں. داڑھی رکھنے کا بھی حکم ہے, صلہ رحمی کا بھی حکم ہے, جھوٹ سے بچنے کا بھی حکم ہے, زنا سے بچنے کا بھی حکم ہے. تو اصل میں بنیاد کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ چیزیں تو ہر مذہب میں ہے نا. یہ تو اچھی باتیں ہیں, تو دنیا کی ہر قوم یہ بات کرتی ہے, سچ بولو جھوٹ نہ بولو, بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو جو محسن ہے. یہ تو اب انگریزوں نے فطرت سے بغاوت کی کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, ورنہ تو وہ بھی یہی کہتے تھے بھائی باپ گھر میں رکھنے کی چیز ہے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی چیز نہیں ہے, اولڈ ہوم میں. سمجھتے ہو؟ زنا دنیا کی ہر قوم میں ہمیشہ سے برا سمجھا جاتا رہے, تو اب انسان لبرلزم کی انتہا کو پہنچا ہے. تو یہ تو عیسائیت بھی کہتی ہے, یہودیت بھی کہتی ہے, ہندوازم بھی کہتا ہے رشتہ داری جوڑو, سچ بولو, یہ وغیرہ. تو اسلام کا جو وصف امتیاز ہے نا, جس کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ یہ غیر مسلم نہیں ہے بلکہ کیا ہے, مسلم ہے. زنا سے بہت سے غیر مسلم بھی بچتے تھے, شراب سے بہت سے غیر مسلم بھی بچتے تھے, داڑیاں سب رکھتے تھے. تو فطرت ہے, یہ تو فطرت سے بغاوت کی ہے انسان. فرعون کی بھی داڑھی تھی, یہ تو مرد کی فطرت ہے داڑھی رکھنا. یہ اسلام نہ بھی حکم دیتا تو جو جن کو اللہ نے کھوپڑی دی ہے نا, عقل دی ہے, وہ داڑھی رکھتے ہیں. کہتے ہیں تو نیچر سے بغاوت کیوں کرے بھائی, یہ نیچر ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کا کیا ہے, امتیازی وصف, جو اسلام اور غیر اسلام کو آپس میں کیا کرتے ہیں, ممتاز. رواج اس لیے تھا کہ یہ نیچر ہے انسان کی. لوگ پہلے فطرت پہ تھے, اب فطرت سے ہٹ رہے ہیں. پہلے مرد سے بدکاری کو بہت برا سمجھا جاتا تھا, اب یونائٹڈ نیشن نے اس کو لیگل قرار دے دیا ہے. جب تک انسان فطرت کے قریب تھا یہ چیزیں بری تھیں, اب فطرت سے ہٹ رہا ہے. تو سب عورتیں پہلے پردہ کرتی تھی, ہندوؤں کی بھی, عیسائیوں کی بھی, یہودیوں کی بھی, پارسیوں کی بھی, کیونکہ فطرت ہے نا یہ. اب انسان نے فطرت سے بغاوت کی تو دیکھو اب عورتوں کے لباس کیسے ہو گئے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اسلام نے وہی باتیں کی تھی جو فطرت کرتی ہے. جو 5 چیزوں میں اسلام کا کیا تھا, امتیاز. ایک شہادت دے دی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. شہادت کے بغیر آپ مسلم نہیں ہو سکتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. دوسری بات, نماز قائم کرتے ہیں, یہ شاعر ہیں اسلام کے, سمجھ رہے ہو, یہ شاعر ہیں. نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, حج, اور تو آپ کہہ سکتے ہیں صدقہ فطر کا تذکرہ نہیں آیا, تو زکوٰۃ میں مالی عبادت کی طرف اشارہ, اس میں تمام مالی عبادتیں جو بھی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے وہ آ گئی ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی, تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا. آگے چلتے ہیں. فرمایا فاخبرنی عن الایمان, آپ ایمان کی خبر دیجئے. فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ, اللہ پر ایمان لے کر آؤ کہ اللہ ہے, وملائکتہ, اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لے کر آؤ. فرشتوں کو پشتوں میں فرشتہ کہتے ہیں, فرشتہ کو پشتو زبان میں فرشتہ کہتے ہیں. کوئی بات نہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. پشتو زبان میں فرشتے کو فرشتہ کہتے ہیں تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں, فرشتہ کہتے ہیں, فرشتہ. پشتوں میں فے نہیں ہے. اچھا چلو خیر. تو میرے بھائی فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان کا مطلب پتہ ہی ہے آپ کو. اللہ نے ایک مخلوق کو نور سے پیدا کیا اور اللہ اس سے کام لیتے ہیں. جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم مجبور ہوتا ہے, جہاں کاتب قلم کو گھمائے گا وہاں گھومے گا, تو فرشتے سے بھی اللہ ایسے کام لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فرشتوں سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. کام لینا الگ بات ہوتی ہے اور اختیارات دینا الگ. فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں ہے, کام لیتے ہیں اللہ ان سے. جیسے جبریل سے اللہ نے کام لیا کہ مریم کے رحم میں پھونک
پھونکا انہوں نے اور بیٹا پیدا ہو گیا. تو یہ کام جبریل کا نہیں تھا, کس کا تھا؟ اللہ کا. تبھی جبریل سے کبھی اولاد نہیں مانگی جاتی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بعض تکوینی کام انسانوں سے بھی لے لیتے ہیں, پیغمبروں سے بھی لے لیتے ہیں. جیسے خضر علیہ السلام سے اللہ نے تکوینی کام لیے, تو اس سے وہ مختار کلی بن جاتے ہیں, ان سے دعا مانگنا جائز نہیں ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام جب نابینا کو آنکھیں دے سکتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں دعا مانگی جا سکتی کہ آپ ہمارے بچے کی بینائی کو بحال کر دیں. لوگ کہتے ہیں نا بھائی نہیں مانگی, نہ عیسیٰ سے مانگی جا سکتی تھی اور نہ نبی سے, کیونکہ نہ یہ حضرت عیسیٰ کو اختیار تھا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما فوق الاسباب اختیارات سارے اللہ کے پاس ہیں. موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا, اگر ہوتا تو ہر دفعہ موسیٰ اللہ سے پوچھتے نہیں کہ اب کیا کروں میں. بھائی جب ہزاروں رسیاں سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا نا. قرآن کہتے فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی. یہ آیت وجد آفرین ہے. قلنا لا تخف انک انت الاعلی, ہم نے کہا ڈر مت, تو ہی آج غالب رہے گا. تو موسیٰ کیوں ڈر رہے تھے؟ ان کو کیا پتا تھا یہ لاٹھی کیا کرے گی. اگر وہ لاٹھی کو سانپ بنانا جانتے تو وہ کہتے کوئی میں کیوں ڈروں اللہ, مجھے پتا ہے میں ابھی اجزا بنا کے سب کو کھا جائے گی. وہ پریشان ہے پتہ نہیں کیا ہوگا, تو اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈال دے. زمین پہ ڈالا اور وہ اژدہا بن کے سب کو نگل لیا اسے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ نہیں بنا سکتے تھے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے تھے. یہ سارے کام کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. سمجھتے ہو؟ تو یہ تو فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ, اس کی کتابوں پر ایمان, 4 مشہور کتابیں, ورسلہ, اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان, والیوم الآخر, آخرت کے دن پر ایمان, وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, اور آپ تقدیر پر ایمان لے کر آئیں, اچھی اور بری تقدیر. اچھا بھی ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, برا بھی ہو رہا ہے تو اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے. قال صدقتا, جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا. قال فاخبرنی عن الاحسان, احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی. بڑی خاندانی بات علماء نے لکھی ہے یہاں پہ, بڑی ہی خاندانی. اس حدیث پہ درس میں نے 27 سال پہلے سنا تھا اپنے استاد سے, اور ایک مسجد میں آئے تھے وہ. اس وقت کی ایک ایک بات میری کھوپڑی میں بالکل ازبر ہے, ایک دفعہ سنا تھا. مفتی احمد ممتاز صاحب, 27 سال نہیں بلکہ 28 سال پہلے, بلکہ 2021 ہے تو 29. اس سے زیادہ پیچھے جاؤں گا تو پیدائش سے پہلے ٹائم شروع ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے گی. یعنی پیدا ہونے والا تھا میں نہیں. 28 سال تو پکے یاد پڑتے ہیں. 92 کی بات ہے جب ان کا درس ہو رہا تھا. وہ اس حدیث پہ ایک مسجد میں درس دے رہے تھے, تو جو انہوں نے علمی نکات بیان کیے نا, وہ اس میں ایک نقطہ یہ بیان کیا تھا جو ابھی بیان کر رہا ہوں میں. پوچھا کہ احسان کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, پہلے پوچھ لیا اسلام کیا ہے, پھر پوچھ لیا ایمان کیا ہے. اب احسان کا کیا مطلب ہے بھائی؟ احسان کہتے ہیں کسی بھی عمل میں ایکسیلنسی, ہر عمل کو بہت عمدہ طریقے سے کرنا. اور پھر اگلا سوال قیامت کی علامتوں کے بارے میں. چوتھا سوال کیا تھا؟ قیامت کی علامتیں کیا ہیں. تو اب قیامت کا تذکرہ, اسلام, ایمان, احسان, یہ 4 سوالوں میں کوئی مناسبت کھوپڑی میں آتی ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آ رہی. مناسبت یہ ہے کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہے لوگوں کو ایمان اور اسلام پہ لانا, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں درجہ احسان تک پہنچانا. ہر عمل میں ایک واجب درجہ ہوتا ہے اور ایک درجہ ہوتا ہے اس میں ایکسیلنسی پیدا کرنا, کمال پیدا کرنا. تو پیغمبروں کے بعثت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایمان اور اسلام, یعنی عبودیت کہتے ہیں نا ایمان اور اسلام کو, لوگوں کو اللہ کا عابد بنانا. تو جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کی انتہا کو پہنچنے کو ایکسیلنسی کہتے ہیں. ہم جب درخت لگاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے یہ پھل دے, اور لیکن ہمارا مقصد پھل نہیں, ہمارا مقصد ہے کہ یہ درخت اپنی انتہا کو پہنچے. ماں باپ جب بچے کو پالتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے جوانی کی انتہا کو پہنچے, پھر ان کا مقصد حاصل ہوتا ہے. جب آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کا مقصد ہوتا ہے بے تحاشا کماؤں میں, ایک انتہا کو پہنچوں میں, جتنی اللہ نے مجھ میں صلاحیت دی ہے. جب آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جتنی صلاحیت دی اس کی انتہا کو پہنچ. جو شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں معذرت کے ساتھ, جیسے آپ لوگ, آپ اگر سبق میں سوتے ہیں آپ چاہتے ہیں خراٹے لے کے سوؤں, خواب بھی آئے مجھے. ہلکی پھلکی نیند اچھی نہیں سمجھی جاتی. تو دیکھو پیغمبروں کا مقصد ہے انسان کو عابد بنانا. تو یہ عبودیت کی انتہا کو پہنچانا, یہ اس
کامل درجے کا مقصد جب حاصل ہوگا جب اس عبودیت میں درجہ احسان تک پہنچیں. سمجھتے ہو؟ اور درجہ احسان کیا ہے؟ آگے حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے ہو جیسے تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ایک واجب درجہ ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. تو جتنے بھی حکام اسلام اور ایمان کے ہیں نا، وہ سارے ایسے ہو جیسے اللہ تمہارے سامنے ہے. اس میں کیسی ایکسیلنسی ہوگی. تو یہ جو درجہ احسان ہے، کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کمیت کے اعتبار سے بھی، درجہ احسان تک عبادت کو پہنچانا، یہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد. تمام پیغمبروں کا مقصد یہی ہوتا ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا کیا ہے. تو یہ درجہ احسان تک پہنچنا، یہ کیفیت کے اعتبار سے صحابہ کے دور میں یہ کام ہو چکا ہے. کیفیت کا مطلب چند لوگ تھے مگر وہ عبادت میں درجہ احسان تک پہنچ گئے تھے. جیسے صحابہ کرام کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی ہیں احد میں، بدر میں، عبادتیں ایسی کہ پوری رات کا. حضرت عثمان ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. صحیح سند سے ثابت ہے. حضرت عمر حضرت عثمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے میں شخص سے محبت کیوں نہ کروں جو حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتا ہے. یہ حضرت عمر حضرت عثمان کی فضیلت میں بیان کرتے تھے. تو درجہ احسان کیفیت کے لحاظ سے یہ نبی کے دور میں بولو ہو چکا، لیکن کوانٹٹی کے اعتبار سے تھوڑا بہت کم لوگ تھے نا. جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے تو حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوگا اور کفر کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. تو اس وقت جو عبادت ہوگی وہ کیفیت کے ساتھ ساتھ کمیت کے اعتبار سے بھی، یعنی پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوگا تو کمیت کے اعتبار سے بھی انسانیت درجہ احسان تک پہنچ چکی ہوگی. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ بھائی پیغمبروں کا مقصد ہے لوگوں کو عابد بنانا، تو چند لوگوں کو یا ساری دنیا کو؟ تو ساری دنیا عابد نہیں بنی ہے. نبی کی جو مقصد ہے نا، مقصد بعثت، اس کی تکمیل عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ہوگی. حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آپ کی جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، ساری دنیا کے انسان کیا بن جائیں گے؟ عابد، عبادت گزار. اور کیفیت کے لحاظ سے بھی عبادت بہت ہوگی، کمیت کے لحاظ سے بھی. تو آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ حاصل. تو درجہ احسان کمن و کیفن جب حاصل ہوگا تو پیغمبر کی بعثت کا مقصد پورا اور انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد بھی پورا. اب اس کے بعد اللہ اس دنیا کو لپیٹنا شروع کر دے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا، نبی جبریل نے فرمایا، احسان کے بعد فرمایا قیامت کی علامتیں بتائیں، کہ اب تو جو آپ کے آنے کا مقصد تھا وہ احسان کے بعد پورا ہو چکا، اب صرف کیا رہ گئی ہے؟ قیامت. تو اس کی علامتیں بتائیں. آپ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کیونکہ اب کچھ رہتا نہیں ہے. جو پیغمبر کا مقصد تھا وہ ختم. اب اللہ دنیا کو لپیٹے گا بس. جو نبی کے آنے کا مقصد تھا اسلام اور ایمان، اس میں پھر ایکسیلنسی، وہ ایکسیلنسی ہو کیفیت کے اعتبار سے بھی اور یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں اعتبار سے. جب وہ ہو گئی تو اب کیا ہے بھائی؟ تو اللہ کیا کرے گا؟ ختم. چلو بھائی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح میں اشارہ نبی کی موت کی طرف. فتح مکہ جب ہو گیا نا، تو جو اللہ نے نبی کے ذریعے ایک کفر کی طاقت کو توڑنا تھا، جب وہ توڑ دیا تو یہ کس کی علامت ہے؟ کہ اب آپ دنیا سے رحلت فرمانے والے ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا نا کہ اس میں کس طرف اشارہ ہے، تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی. انہوں نے فرمایا کہ اس میں اشارہ نبی کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو ایک اس زمین کی موت کا وقت بھی ہے، انسانیت کی موت کا وقت بھی ہے. وہ جب ہے جب انسانیت درجہ احسان تک پہنچ جائے. سمجھتا ہے بات کو؟ تو یہ 4 سوالوں میں یہ مناسبت ہے بہت